نپولین ہل نے کہا کہ کس موضوع پر؟ اینڈریو کارنیگی نے کہا سکسیس کے موضوع پر۔ اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اینڈریو کارنیگی نے کہا کہ جس طرح میں کامیاب ہوں نا، اس طرح کے میرے 700 دوست اور ہیں۔ اینڈرسن جس کا نام آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، برجسٹون جس نے ٹائر ایجاد کیا، فورڈ جس نے فورڈ گاڑی بنائی۔ نپولین ہل کی دماغ کی بتی یوں جلی، اس نے کہا جی ڈیل ڈن۔ معزز سامعین، آج میں اپنے چینل پر آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری باتیں، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔ جتنا بھی نالج میں اکٹھا کر کے آپ کے پاس لاتا ہوں، میرا مقصد تو صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھا علم دیا جائے۔ آج میں ایک کہانی لایا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آج سے 1.25 سال پہلے دنیا کی تاریخ میں ایک اور بل گیٹس گزرا ہے، جس کا نام تھا اینڈریو کارنیگی۔ اینڈریو کارنیگی کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ ایک فاؤنڈری، لوہا کوڑنے والی فیکٹری میں مزدور سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، مزدور سے سپروائزر بن جاتا ہے، سپروائزر بننے کے بعد وہ مینیجر بن جاتا ہے۔ آج میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہمارے درمیان رہتے ہوئے کیوں گرو کر جاتے ہیں؟ رہتے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس بات کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ لک، کہ بڑا خوش قسمت انسان تھا جی، لک نے اس کا ساتھ دیا۔ آج میں آپ کو لک کی ڈیفینیشن بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عام جو تعریف لک کی جاتی ہے کہ قسمت والوں کو موقع ملتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ قسمت ہر انسان کو موقع دیتی ہے۔ لکی انسان وہ ہوتا ہے جو اس موقع کو اویل کر جاتا ہے۔ انگلش کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ پریپریشن اینڈ سلیکشن آف دا رائٹ ٹائم کالڈ از دا لک۔ زندگی میں آپ بھی پیچھے مڑ کر دیکھیے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ زندگی نے آپ کو بھی موقع دیا تھا۔ آپ سوچتے ہیں کہ کاش میں اس وقت ایسا کر لیتا تو آج میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اینڈریو کارنیگی جو مزدور سے سپروائزر، سپروائزر سے مینیجر بنا، مینیجر بھی میں نہیں وہ رکا، اس نے سوچا کہ میں مزدور سے سپروائزر بن سکتا ہوں، سپروائزر سے مینیجر بن سکتا ہوں، تو کیا میں مالک نہیں بن سکتا؟ تو اس نے پھر اینڈریو کارنیگی سٹیل انڈسٹری کا آغاز کیا امریکہ میں۔ ایک وقت آیا کہ وہ امریکہ کو 1/3 سٹیل فراہم کرنے والا وہ شخص بن گیا، اتنا بڑا لیڈنگ سٹاک بن گیا، امریکہ کا امیر ترین لوگوں میں اس کا جو ہے نام شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اس شخص نے امریکہ میں بہت بڑی ایک مثال قائم کی۔ ہمارا دین بھی یہی مثال دیتا ہے۔ کاش ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے سیٹھ، جاگیردار، سرمایہ داروں کو یہ سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے اپنی آمدن کا بہت بڑا حصہ، کتنا حصہ؟ 80% حصہ لائبریریز اور ریسرچ سینٹر کو دے دیا۔ بڑا آسان تھا، کوئی لنگر کی دیگیں بانٹ دیتا۔ میں لنگر کے خلاف نہیں ہوں، کوئی اجتماعی شادیاں کرا دیتا، میں اجتماعی شادیوں کے خلاف بھی نہیں ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا۔ نیکی کا خوبصورت انداز یہ ہے کہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کرنا بہترین نیکی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی مجھے بھوک لگی، آپ کہتے ہیں پانی پی لو یار۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میری شادی کرا دو، آپ کہتے ہیں یار سائیکل لے لو۔ یار آپ اس کی ضرورت تو دیکھیں، اسے چاہیے کیا؟ اس شخص نے اس ظالم امریکہ کے معاشرے کی نبض پر یوں ہاتھ رکھا، دیکھا کہ اس معاشرے کو چاہیے کیا۔ اس نے کہا اس معاشرے کو 2 چیزیں چاہیے، تحقیق اور ریسرچ۔ اس نے اربوں ڈالر اسے دے دیے، جگہ جگہ لائبریریاں اور ریسرچ سینٹر کھول دیے۔ اس وقت بھائی گوگل نہیں ہوا تھا، لائبریری بہت بڑی عیاشی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب نیو یارک میں پارکنگ پلازا بن رہے تھے، تو سارے لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یار پورے نیو یارک میں صرف 25 گاڑیاں اور یہ پارکنگ پلازا بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کی ضرورت 100 سال بعد لگے گی۔ یہ ہوتی ہیں وہ زندہ قومیں جو اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کرتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہوتے ہیں بھائی؟ کرنا یہی پڑتا ہے کہ پیاس لگنے سے پہلے کنواں کھودنا پڑتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہوئے پیاس سے ہو کر دوسرے کے کنووں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، منتیں شروع کر دیتے ہیں، یار تیری مہربانی پانی پلا دے یار، ایک گلاس پلا دے یار، ایک کوٹی پلا دے یار۔ تو یہ اینڈریو کارنیگی نے جو اتنا بڑا کارنامہ کیا نا، اس کے نتائج آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ جیسی قوم اس وقت کہاں کھڑی ہے۔ معزز سامعین، آپ کا دین بھی تو آپ کو یہی سمجھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جس کا نیچے والا ہاتھ تھا، رب نے اس کا ہاتھ اوپر کر دیا۔ اب آپ مدد لینے کی بجائے مدد کرنے والے بن گئے ہیں، تو یقین مانیے رب کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اینڈریو کارنیگی بھی جب ساری کامیابیاں دیکھ چکا،
اللہ نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جب میں ایک مزدور سے اتنا بڑا سکسیس کا آئیکن بن سکتا ہوں. اس کی سکسیس کا بڑا پہلو یہ تھا کہ اس نے پے بیک کیا تھا. کامیاب اپنے لیے ہونا آسان ہے، کامیاب ہو کر معاشرے کو کامیاب کرنا بہت بڑا کام ہے. لوگ اپنے لیے بنتے ہیں، کاش وہ کچھ بننے کے بعد معاشرے کو بھی کچھ دے دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اپنی حالت دیکھ لیجئے کہ ہمیں ایک ہی ہفتہ دولت اکٹھی کرنے کا، بوڑھے ہو گئے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کہاں لے کر جائیں گے اتنا پیسہ یار؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، پھر بھی اسی حالت میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. دوستوں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ آج 2022 ہے، 2122 میں آج دنیا میں بسنے والے سارے لوگ جو نا ختم ہو چکے ہوں گے، اور ہمارے بعد دوسری قوم اس دنیا میں آباد ہو چکی ہوگی. ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا 2122 میں. تو لہٰذا ان باتوں پر غور کیجئے. اس دنیا ایک عارضی چیز ہے، یہاں ہم چند سالوں کے لیے آتے ہیں. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں نا آپ کو اینڈریو کارنیگی کی، یہ بیسیکلی سوسائٹی کے ہیرو ہوتے ہیں جنہوں نے پے بیک کیا ہوتا ہے. اینڈریو کارنیگی نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اور بڑا نیکی کا کام کر جاؤں، میں زیرو سے چل کر ہیرو بناؤں، میں ایک نئی ریسرچ کیوں نہ دنیا کو دے جاؤں. اس نے ایک بڑی عجیب نوعیت کا اخبار اشتہار دیا. اس اخبار میں اس نے لکھا کہ میں زیرو سے چل کر ہیرو بناؤں اور سکسیس کا اتنا بڑا آئیکن بناؤں، کوئی شخص آئے مجھ پر تحقیق کرے، ریسرچ کرے اور دنیا کو پرنٹ کر کے دے دے. اس کے اس اخبار اشتہار پر نا بہت سارے صحافی اس کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے. ایک صحافی جو اس کا انٹرویو کر رہا تھا، نوجوان صحافی، اس نے دیکھا اس کی رائٹنگ سکل بھی بڑی زبردست ہے اور بڑا کمیٹڈ قسم کا انسان ہے. اس نے اسے ایک آفر پیش کی. اس نے کہا کیا تم میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ نپولین ہل نے کہ کس موضوع پر؟ اینڈریو کارنیگی نے کہا سکسیس کے موضوع پر. اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اینڈریو کارنیگی نے کہا کہ جس طرح میں کامیاب ہوں نا، اس طرح کے میرے 700 دوست اور ہیں. اینڈرسن جس کا نام آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، برجسٹون جس نے ٹائر ایجاد کیا، فورڈ جس نے فورڈ گاڑی بنائی. نپولین ہل کی دماغ کی بتی یوں چلی. اس نے کہا جی ڈیل ڈن. انہوں نے کہا لیکن اس کام کا معاوضہ نہیں ملے گا. انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں. جہاں انسان کا پیشن، جہاں انسان کا شوق پورا ہوتا ہے نا، وہاں انسان معاوضے کی پرواہ نہیں کرتا. نپولین ہل نے اس سے بات کی کہ مجھے کرنا کیا ہوگا. اس نے کہا میں تمہیں لیٹر پیڈ پر اس طرح ایک لیٹر بنا کر دوں گا، تم جس کا چاہے جا کے انٹرویو کر لینا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثلا بحریہ ٹاؤن والا ملک ریاض اسی طرح کا اخبار اشتہار دے، میرے خیال ہے کہ اس محفل میں سے 10 بندے اٹھ کے چلے جائیں گے. اور انٹرویو کا سٹائل بلا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں جی، یہ میں ہوں، یہ ملک صاحب گل کرو. تو یہ ہمارے اندر بڑی جو ہے نا یہ خود نمائی کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو وہ نپولین ہل، وہ صحافی جسے اینڈریو کارنیگی نے یہ جاب دی تھی، کہتے ہیں کہ اس نپولین ہل نے 10 سے 15 سال تک ان 700 لوگوں کے انٹرویو کیے. انٹرویو کرنے کے بعد ایک اس نے کتاب پرنٹ کی. ہمارے جیسا شخص ہوتا تو میرے خیال ہے کہ 5-10 لوگوں کی انٹرویو کرتا اور کتاب پرنٹ کر کے دے دیتا، لو جناب جو آپ نے حکم دیا تھا میں نے پورا کر دیا. 10-15 سال وہ بندہ لگا رہا تحقیق کے اوپر. تحقیق کرنے کے بعد پھر اس نے کتاب پرنٹ کی جس کا نام لکھا تھا تھنک اینڈ گرو رچ. آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہو اس کتاب کو لیجئے. اس کتاب کے اندر دنیا کے 700 کامیاب لوگوں کی 14 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں. انہیں میں ڈیٹیل کے ساتھ آج ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، موضوع بہت لینتھی ہو جائے گا. لیکن اس واقعے سے مجھے ایک سبق ملا کہ دنیا کے اندر جو قومیں آج ترقی کر گئی ہیں نا، ان کے پاس ایسے ہیرو موجود تھے. ہمارا علم اور تحقیق کے میدان میں اتنا پیچھے رہ جانا، ریسرچ کے میدان میں بالکل زیرو رہ جانا، اس کی بیسک وجوہات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں تھے جو پے بیک کرتے. کیوں؟ اپنے لیے کامیاب ہونا بڑی آسان بات ہے، کامیاب ہو کر اس معاشرے کو کامیاب کرنا. اور دوسرا، لوگ کامیاب ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اوپر چڑھ کر سیڑھی بھی کھینچ لیتے ہیں کہ دوسرا کوئی اس راہ سے نہ چڑھائے. اگر کوئی بندہ کوشش بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، یار یہ کوئی کمالیے سے کر لے گا CSS، کوئی کچے خوہ سے کر لے گا CSS، اسے پہلے ڈرا دیتے ہیں
تو لہٰذا یہ جو ابیلٹی ہوتی ہے نا جی، یہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے جیسے اس اینڈریو کارنگی نے کیا. اس نے اپنا آپ پیش کیا، مزدور سے چلا، سپروائزر، جی ایم سب کچھ بنا، اور لیکن بننے کے بعد اس نے جو کام کیا ہے نا جی، وہ ایک مشعل راہ بن گئی ہے. تو لہذا کاش، میری خواہش ہے کہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو امراء ہیں، جو جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، کاش انہیں یہ بات سمجھ آ جائے. تو ہمارا نوجوان بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اس پاکستان میں بہت سا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، صرف انہیں بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا شخص مل جائے جو انہیں بوسٹ اپ کر جائے تو نتائج اس ملک میں بڑے خوبصورت نکلیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آئندہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے.